ادورز ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ ذات پات کی مردم شماری ایک تاریخی کارنامہ، رپورٹ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو پیش کر دی گئی، ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کیا دعویٰ۔ طبقاتی سروے کی رپورٹ غلطیوں سے پر، BRS پارٹی قائد سرینواس گوڑ نے کیا دعویٰ۔ منگل کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس، BC تحفظات کے سلسلے میں بل پیش کیا جائے گا۔ ہائیڈرا کی نظامی کارروائیاں جاری، شمس آباد میں غیر مجاز تعمیر کو منہدم کیا گیا۔ بسنت پنچمی کی مناسبت سے صوفی بسنت فیسٹیول کا اہتمام، قومی یکجہتی کا بہترین مظاہرہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کل میں اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ نواب صاحب کنٹا ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین کے ہمراہ رمناسپورہ کارپوریٹر محمد خادر، جہانما کارپوریٹر مقتدر بابا، نواب صاحب کنٹا نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان اور TGSPDCL کے SC AD اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کیبل انسٹالیشن کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور ایک 15 kV کے نئے فیڈر کا آغاز بھی کیا۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ واضح رہے کہ اس علاقے سے وولٹیج کم ہونے کی شکایات موصول ہو رہی تھی، جس کے چلتے محکمہ برقی کے عہدیداروں کو مجلس رکن اسمبلی نے اس جانب توجہ مبذول کروائی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا 4 فروری منگل کو خصوصی اجلاس منعقد ہوگا، جس میں طبقاتی سروے پر مبنی رپورٹ کے سلسلے میں BC طبقات کو ریزرویشن دینے کا ایک بل متعارف کیا جائے گا۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ تیسری تلنگانہ اسمبلی کا خصوصی اجلاس بتاریخ 4 فروری بروز منگل کو 11 بجے دن منعقد ہوگا، جس میں BC طبقات کو ان کی آبادی کے لحاظ سے تحفظات فراہم کرنے کے سلسلے میں بل پیش کیا جائے گا، جبکہ اس بل کو مباحث کے بعد منظوری بھی دی جائے گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال کانگریس اقتدار حاصل کرنے کے بعد BC طبقات اور دیگر طبقات کی ذات کی بنیاد پر سروے کروایا گیا، جس میں BC طبقے کی آبادی 46% اور مسلمانوں کی آبادی 12% ظاہر کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر لوک سبھا راہل گاندھی نے اسمبلی انتخابات کے موقع پر BC طبقے سے وعدہ کیا تھا کہ ذات کی بنیاد پر مردم شماری کے بعد ان کے تحفظات میں اضافہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کی ایک گریجویٹ نشست کے لیے میدک، نظام آباد، کریم نگر اور 2 ٹیچرز زمرے کے تحت میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر اور ورنگل نلگنڈے کی نشستوں پر منعقد ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے ساتھ ہی آج سے پرچے نامزدگیاں داخل کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، جو 10 فروری تک جاری رہے گا۔ 11 فروری کو پرچے نامزدگیوں کی جانچ کی جائے گی اور 13 فروری کو پرچے نامزدگیاں واپس لینے کی آخری تاریخ مقرر ہے۔ 27 فروری کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک رائے دہی ہوگی، جبکہ 3 مارچ کو نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔
سابق وزیر श्रीनिवास गौड़ ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने एससी तबक़ात की आबादी का सर्वे मुकम्मल तौर पर नहीं किया और ना ही तमाम बीसी तबक़ात की तफसीलात हासिल की। सिर्फ पंचायत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए जल्दबाजी में काबीना और असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए बिल को मंजूरी देने का मंसूबा बनाया गया और कांग्रेस भी फिर एक मरतबा बीसी तबक़े को धोखा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में बीसी तबक़ा 46% नहीं बल्कि 56% से ज़ायद है। % రిజర్వేషన్ అమలు చేయడంలో మీరు బీజేపీ సహకారం తీసుకొని ఏం చేస్తారో తెలియదు. చాలా అంశాల్లో ఢిల్లీకి పోతున్నారు. ఇప్పటికీ నెలకు 3 సార్లు పోయి ఇచ్చిండ్రు. 100 సార్లు పోయిందంట. మరి ఎన్నిసార్లు పోయినరు? మరి అందరూ ముఖ్యమంత్రి గారే 40 సార్లు 30 సార్లు అన్నారు. మరి మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు చాలామంది పోతున్నారు. కేంద్రంలో మంత్రులను కలుస్తున్నారు. మరి మీరు ఏం చేస్తారో మాకు కావాల్సింది 42% రిజర్వేషన్. మాకు కావాల్సింది సరైనటువంటి నివేదిక. అడావుడి చేసి ప్రజలను మోసం చేయొద్దు. దయచేసి బీసీలు ఎవరైతే అక్కడ కాంగ్రెస్లో ఉన్న నాయకులు కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం, ఇప్పటికే ప్రభుత్వం వల్ల ప్రజలల్లో ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు. మీ ఎమ్మెల్యేలే ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు. మీ ఎమ్మెల్యేలే ఎన్ని బాధలు పడుతున్నారో పత్రికలలో చూస్తున్నారు. మీ ఆత్మకు తెలుసు ఏం జరుగుతుందనేది. సరే, మీ పార్టీ మీ ఇష్టం, మీరు ఏమైనా చేసుకోండి. ప్రజలలో ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో మీకు తెలుసు. ప్రజలు ఎంత ఆగమైందో తెలుసు. ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణలో యూట్యూబ్ పెట్టుకొని చూడండి, ఏ ఛానల్ పెట్టుకొని చూడండి, ఏ గ్రామం కోండి, ఒక చిన్న మైక్ పెట్టండి, ఇలా ప్రజలు చెప్తారు ప్రభుత్వ పనితీరు ఏమనని. बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान के खिलाफ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने और स्पीकर को हिदायत देने की ख्वाहिश की है। पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान अदालत ने वकील से दरियाफ्त किया कि स्पीकर को अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कितना वक्त चाहिए, जिस पर वकील ने स्पीकर से बात करने के बाद अदालत को वाकिफ़ करने का उज़र पेश किया, जिस पर अदालत की कार्रवाई को 10 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने असम्बली इंतखाबात में ज़ात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी करवाने का जो वादा किया था, इसे पूरा करते हुए 4 फरवरी को काबीना और असम्बली के खुसूसी इजलास में बीसी तबक़ात के साथ जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने बीआरएस कायदीन की जानिब से ज़ात की बुनियाद पर किए जाने वाले सर्वे पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि 96% एससी तबक़े के सर्वे के ज़रिए मालूमात हासिल की गई हैं। బలైన వర్గాల అభ్యున్నతి నిజంగా కావాలని వాస్తవికంగా కోరుకుంటే మీరు మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని బేషరతుగా చెప్పమని కోరుతా ఉన్నాం. ఒక బలైన వర్గాల నాయకుడిగా మాటలకే పరిమితమై ఎదుటివారిని విమర్శించడానికి ఉపయోగించుకొని అధికారంలో ఉన్నప్పుడు న్యాయం చేయక, రాజకీయ పార్టీగా ఇప్పుడు కూడా మీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాటికి న్యాయం చేయక మాట్లాడితే ఎవరు చూస్తూ ఊరుకోవడానికి లేరు. బీసీలకు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మార్గదర్శకత్వం వస్తూ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో న్యాయం జరగడానికి దాన్ని ఎవరు అడ్డుకున్నా ఎవరు ఊరుకోవద్దని మాట సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు అందరూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తెలంగాణ బలైన వర్గాల మేధావులు, ఉద్యమకారులు, విద్యార్థి నాయకులు అనేక సందర్భాల్లో ఈ యొక్క అంశం మీద ఉద్యమాలు చేసినారు, ఈ అంశాన్ని ప్రశ్నించినారు, ఈ అంశం కోసం దీర్ఘకాలికంగా పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలా వారందరూ కూడా హాట్సాఫ్ అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ యొక్క ఉద్దేశాన్ని, ఈ కాజును, ఈ ఆకాంక్షను బతికించి ఇలా ఈ ప్రభుత్వం एक जानिब जहां कांग्रेस हुकूमत के वज़रा और कायदीन तबक़ाती सर्वे रिपोर्ट को लेकर काफ़ी मसरत का इजहार कर रहे हैं,
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، تو دوسری جانب BRS قائدین اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ BRS نے کہا ہے کہ طبقاتی سروے رپورٹ غلطیوں سے پر ہے۔ ناظرین، خبروں کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے ثنا احمد کے ساتھ۔ BRS پارٹی کی رکن کونسل کے کویتا نے کانگریس حکومت کے طبقاتی سروے کی رپورٹ جاری ہونے کا خیر مقدم کیا۔ کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ بیک ورڈ کی آبادی 56.3% پائی گئی ہے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ مجالس مقامی کے انتخابات میں پسماندہ طبقات کے لیے 56.3% تحفظات فراہم کیے جائیں۔ Congress party has taken a caste survey in Telangana. We've all welcomed it. We've all cooperated for it. The result is out. They are now saying there are 56.3% BCs in Telangana. So we immediately demand the Congress government to give the local body reservation of 56.3% to the BCs and only then conduct the local body elections. Anyway, there are many doubts expressed by many BC community leaders, many organizations who have fought for BC reservation, including my organization, Telangana Jagriti. We very strongly believe that the data is not very correct. The number of the OBCs in the state is much higher than what the Congress government has today given. The survey has not been done properly. Enumerators were not trained properly. The questionnaire was not very correct. In the sense, when you look at the whole process, it seems there were many faults. But yet, whatever number is already declared by the government. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ تحریک کی طرز پر ذات پات کی مردم شماری کو مکمل کیا گیا ہے اور یہ رپورٹ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو پیش کر دی گئی ہے۔ پونم پربھاکر نے بتایا کہ الیکشن سے پہلے ہی ہم نے ذات پات کے سروے کا وعدہ کیا تھا اور اب ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن افراد نے ذات پات کی مردم شماری کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں وہ منڈل سطح پر عہدیداروں کو اپنی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ کانگریس کی طرف سے ہم حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو اس سلسلے میں اپنی رائے رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ماضی کی طرح رپورٹس کو الماری یا فریج میں رکھنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کویتا KCR خاندان کی واحد فرد ہیں جنہوں نے سروے کے لیے تفصیلات فراہم کی، جبکہ ان کے خاندان کے کسی بھی رکن نے تفصیلات نہیں دیں۔ کویتا کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ جنہوں نے تفصیلات فراہم نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ KCR کو اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اگر KCR BC طبقات کے لیے مخلص ہیں تو امید ہے کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ راہل جی کا بھارت جوڑو یاترا میں پورا کنیا کماری سے کشمیر تک جب چلے تو دیش کی جنتا کا اچھا تھا، بہت سارے لوگ اس میں اس کی جو سرکار ہے اس میں حصے داری نہیں ہے، سرکار کا اسکیموں میں حصے داری نہیں ملا، اسی لیے راہل جی کا ایک ابل کے بات آیا ہے کہ جتنا آبادی اتنا حصے داری بنانا ہی بنانا ہے۔ اس کے لیے بیسک کیا ہو رہا ہے، کاسٹ سروے ہونا چاہیے۔ کیا سروے کے لیے ہم نے الیکشن میں پرامس کیا ہے، دیش میں کیا، پردیش میں کیا۔ دیش میں سرکار نہیں آیا، پردیش میں سرکار آیا تو ہم نے 4 تاریخ فروری 2024 میں کیبنٹ میں فیصلہ کیا، 16 تاریخ فروری 2024 میں اسمبلی میں لگایا۔ اس کے بعد ترنت 1 سال میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ سرکاری نوکروں کی استعمال کر کے گھر گھر جا کے ہم نے اس کا سماچار لیا ہے۔ یہ سماچار کل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ سرکار کی طرف سے کیبنٹ سب کمیٹی کو ہینڈ اوور کیا ہے، اس کو ہم پھر کمپیل کر کے صبح کیبنٹ کے سامنے لگائیں گے، کیبنٹ کے بعد پھر اسمبلی ہے، ہم یہ جنتا کے سامنے رکھیں گے اور اس کے آنے والا دن میں جو جتنا آبادی اتنا حصے داری کا راہل گاندھی کا سوچ ہے اس کے مطابق ہم پورا اسکیم بنائیں گے، کارروائی کریں گے، آگے لے کے جائیں گے۔ کانگریس حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ طبقاتی سروے کی رپورٹ ذیلی کمیٹی کو پیش کر دی گئی ہے۔ محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، وزراء اور اقلیتوں، SC/ST کے حکومت کے مشیروں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے تاریخی اقدام پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت سے بھی اظہار تشکر کیا۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ ریاست میں سابق میں جو بھی حکومتیں تھیں کسی کو ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ راہل گاندھی کا مقصد طبقاتی سروے کے تحت آبادی کے تناسب سے تحفظات فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ سابقہ حکومت کی کابینہ نے 4 فروری 2014 کو طبقاتی سروے کے لیے قرارداد منظور کی تھی۔ KCR نے بھی جامع خاندانی سروے کرایا اور اس کی رپورٹ کو 10 سال تک منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں اس کی تمام تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اس سروے کے تحفظات کے تمام پہلوؤں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ تعلیم، روزگار اور سیاست میں کیسے تحفظات دیے جانے چاہیے اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ KCR میں ہمت ہے تو وہ اسمبلی آئیں اور ایوان کو بتائیں کہ خاندانی سروے کیسے کیا گیا تھا اور اس کی تفصیلات کہاں ہیں۔ KCR کو تلنگانہ عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت KCR کے علاوہ دوسرے اپوزیشن لیڈر سے بھی صلاح و مشورے کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے نام پر رجسٹر شدہ زمین پر قبضے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ زمین باپٹلہ میں تلگو دیشم پارٹی کے دفتر کے لیے 25 سال قبل عطیہ کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ستار ریڈی نامی شخص نے جعلی دستاویزات تیار کر کے اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ زمین کی موجودہ مالیت تقریباً 1.5 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ستار ریڈی نے ان جعلی دستاویزات کے ذریعے بینک سے قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حکام نے جعل سازی کو پکڑ لیا۔ باپٹلہ کے MLA کی شکایت پر پولیس نے ستار ریڈی کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس واقعے کے بعد حکام نے زمین کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات شروع کر دیے۔ تلنگانہ رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم میں زیر التوا بل کی عدم ادائیگی پر کانٹریکٹر نے تحصیلدار دفتر کو تالا لگا دیا۔ تفصیلات کے مطابق دانیہ نامی کانٹریکٹر نے تعمیراتی کام انجام دیے تھے، لیکن اس کے بل کی رقم اب تک ادا نہیں کی گئی تھی۔ اسی بات سے برہم ہو کر دانیہ نے تحصیلدار دفتر کو تالا لگا دیا۔ اس کا مطالبہ ہے کہ فوری اس کے زیر التوا بل جاری کیے جائیں۔ ఖచ్చితంగా పుట్టిందొకనాడే ఇంకేందమ్మా ఒక నా ఇంటికాడ మా ఇంటికాడ తెలుస్తుంది, సత్యం అనేది తెలుస్తుంది, సావంతి అనేది తెలుస్తుంది. ఆయన బాధ అంతేగాని ఎంతమందికి ఇవ్వాలి, మేము అప్పు తెచ్చిండు తప్పు తెచ్చిండు, ఏదో ఎంత అయితే ఎంతమంది بالانگر پولیس اسٹیشن حدود کے چنا ریڈی نگر میں لفٹ کی جالیاں تیار کرنے والی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقع پہنچا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ లోపల పోగా చెప్పండి ఏం లేదా వైర్ చూసి వైర్లు చూసి వైర్లలో కరెంట్ ఉన్నది, దింతే ఫైర్ లేదు లేదులే. منیکونڈا کی پوچما کالونی میں مبینہ گانجے کے نشے میں ٹولی نے ایک نوجوان پر حملہ کیا۔
تفصیلات کے مطابق نوجوان پر حملے کے بعد ٹولی فرار ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں رائے درگم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ پولیس سے حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ چتور ضلع میں نگری کے قریب تروپتی چنئی قومی شاہراہ پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک لاری نے خانگی بس کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تمل ناڈو کے ارکونم سے تروپتی جانے والی بس کے ڈرائیور نے ایک اور گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران تیز رفتاری سے آتی ہوئی لاری بس سے ٹکرا گئی۔ لاری کو دیکھ کر بس نے اچانک بریک لگایا، جس کے سبب بس بے قابو ہو گئی اور درمیان میں لاری سے ٹکرا گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے میں تروپتی ضلع کے وڈمالا علاقے کے سیتارام پور گاؤں کے پارتھا سارتھی نائیڈو، راجندر نائیڈو، منی گنڈا اور دھنوش موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں تمل ناڈو کے چھینملائی کی حالت نازک ہے۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی حادثے کی جگہ پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے نگری سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ جشن دستار بندی کے سلسلے میں مدرسہ ریاض العلوم واقع فلک نما میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کی صدارت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا نے کی۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم فلک نما میں 29واں جشن دستار بندی نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا، جانشین مولانا حمید الدین حسامی عاقل و امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حفاظ کرام قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد دلوں سے دنیا کی برائیاں نکال دیں۔ اگر وہ آخرت میں والدین کی مغفرت کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن پڑھیں۔ اس موقع پر مولانا مفتی عامر رحمانی قاسمی دارالعلوم رحمانیہ، مولانا مفتی احمد مزمل راہی فرزند مولانا ذکی الدین راہی حسامی اور مولانا عمیر احمد حسامی استاذ حدیث جامع اسلامیہ ضیاء العلوم نے بھی خطاب کرتے ہوئے قرآن و سنت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ تکمیل حفظ قرآن مجید کی رسم مولانا محمد ارشاد احمد باقوی خطیب مسجد سرور کونین نے ادا کی، جبکہ مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی بانی مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم نے جلسے کی نگرانی کی۔ تقریب کے دوران 8 طلباء اور 2 طالبات کو تکمیل حفظ کی اسناد اور دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم، SSC انٹر ڈگری میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء اور طالبات کو اعزازی اسنادات دی گئیں۔ مولانا محمد ریاض احمد قادری حسامی ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم نے خیر مقدمی خطاب میں مدرسے کی تعلیمی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی اور حاضرین کو ادارے کی ترقی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ جلسے کا آغاز حافظ محمد مزمل کی پر اثر قرأت کلام پاک اور فرحت اللہ شریف کی نعت شریف سے ہوا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین، مجلسی نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان، مجلسی کارپوریٹر محمد سلیم اور وجاہت علی خان سابق مجلسی کارپوریٹر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب میں طلباء، اساتذہ، والدین اور شرکاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔
تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی اتھارٹی ہائیڈرا کی جانب سے انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے کے تحت شمس آباد علاقے میں شکایتیں موصول ہونے پر ہائیڈرا نے انہدامی کارروائی انجام دی۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی اتھارٹی ہائیڈرا کی جانب سے انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے کے تحت ہائیڈرا کے حکام نے شمس آباد کے علاقے میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ سری سمپت نگر میں تقریباً 998 اسکوائر ہارٹ پارک پر قبضہ کرتے ہوئے فنسنگ کی گئی تھی اور شیڈز بھی ڈالے گئے تھے۔ مقامی افراد کی جانب سے شکایت موصول ہونے کے بعد ہائیڈرا کے حکام نے کارروائی انجام دی۔ اس کے علاوہ اوٹپلی ولیج میں 33 فیٹ روڈ پر بھی کیے گئے قبضوں کو بھی برخاست کیا گیا۔ مذکورہ شکایتیں ہائیڈرا کی جانب سے منعقد کردہ پرجاوانی پروگرام میں موصول ہوئی تھیں۔ باجپلی پولیس نے دھوکہ دہی میں ملوث 2 ملزمین کو حراست میں لیا، جبکہ ایک ملزم مفرور بتایا گیا ہے۔ بائکس فروخت کرنے کے بہانے ملزمین دھوکہ دے رہے تھے اور رقم بٹوری جا رہی تھی۔ ڈی سی پی بالانگر زون نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیل بھی بتائی۔ ملزمین کے خلاف میاں پور، باجپلی، جگتگیر گٹا، کے پی ایچ بی پولیس اسٹیشنز میں کیسز درج ہیں۔ مہاکالی پولیس نے شٹر توڑتے ہوئے سرقے میں ملوث ایک گینگ کا پردہ فاش کیا اور اس کے قبضے سے 28,62,000 روپے نقد رقم کے علاوہ 4 موبائل فونز بھی ضبط کیے۔ اے سی پی مہاکالی ڈویژن کے مطابق اولڈ بھوئی گوڑا سکندرآباد میں شٹر اٹھاتے ہوئے اس گینگ نے 30,20,000 روپے کا سرقہ کیا تھا۔ مہاکالی پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور کیس کی یکسوئی کی گئی۔ महाकाली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में ओल्ड बोया गोडाउन के एक लोकालिटी था, जिसमें दीपा इंजीनियरिंग शॉप एक है। वो शॉप में 30 तारीख को जनवरी 30 तारीख को चोरी हुआ। 31 जनवरी को चोरी हुआ बोल के अपने इन्फॉर्मेशन आने से फर्स्ट को देने केस करके अपने इन्वेस्टिगेशन करके सीसी फुटेज और दूसरा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम वेरीफाई करके उसको जाके आज दोपहर में 3 बजे लॉट सितारा लॉट करके सिकंदराबाद में रहता, वो लॉट में 3 जने चोर आके बोल के वेरीफाई करा तो उनके पास से 28,62,000 रुपीज़ नेट कैश रिकवरी करना पड़ा और उनको अभी इंक्वायरी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अभी कुछ कैसा है कि आप उसको कोर्ट को भेज रहे हैं।
समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद हाशिम हुसैन शिवा रेड्डी पेट विकाराबाद की क़यादत में ज़िले विकाराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक कसीर तादाद के वफद ने तेलंगाना कानून-साज़ असम्बली स्पीकर मिस्टर जी प्रसाद कुमार और कलेक्टर विकाराबाद से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर नुमाइंदगी की। मज़कूरा नुमाइंदगी में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने और तमाम सरकारी दफातर पर उर्दू साइन बोर्ड और मुख्तलिफ शोबों में खाली उर्दू जायदादों को पुर करना शामिल है। इस मौके पर सैयद अब्दुल मतीन सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद हसीब ने स्पीकर असम्बली को उर्दू से मुताल्लिक़ तेलंगाना गवर्नमेंट के मेमो का हवाला दिया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली ने वफद को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा हकाम को बहुत जल्द हिदायत जारी करेंगे। इस मौके पर समाजी कारकुन मोहम्मद हाशिम हुसैन, साबिक़ा कॉप्शन मेंबर सैयद अब्दुल मतीन, काजी मोहम्मद अब्दुल खादर और दीगर भी मौजूद थे। कोलम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बलदिया भी मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए सरगर्म हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर दूधबारो डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाका जात उस्मान बाग, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिलाल नगर, ख्वाजा होटल और अतराफ़ और कनाफ का दौरा करते हुए मकामी मसाइल का जायज़ा लिया। उनके हमरा GHMC के अलावा वाटर वर्क्स और दीगर महकमों के अहदेदार मौजूद थे। उन्होंने अहदेदारों को तवज्जो मबज़ूल करवाई कि रमज़ान से क़ब्ल तमाम कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मरकज़ी मजलिस चिश्तिया हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम बसंत पंचमी की मुनासिबत से सूफ़ी बसंत फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस सूफ़ी बसंत फेस्टिवल में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के अलावा कौंसलेट जनरल तुर्की ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। ऑल इंडिया मरकज़ी मजलिस चिश्तिया की जानिब से अहाते दरगाह हज़रत शेख जी हाली रहमतुल्लाह अलैह वाक़े उर्दू शरीफ अखब पत्थरगट्टी सूफ़ी बसंत फेस्टिवल का एहतमाम बसंत पंचमी की मुनासिबत से किया गया। सदर नशीन दरगाह और कन्वीनर हज़रत सूफ़ी मुज़फ़्फ़र अली चिश्ती ने फेस्टिवल की निगरानी की, जबकि ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर गैरिथ विन ओविन और कौंसलेट जनरल तुर्की मुतय्यना हैदराबाद ओरहान यलमान ओकान ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में बिलखुसूस मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक़ सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी प्रोफेसर SA शकूर, शंकराचार्य और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा महफ़िल निज़ामी में हज़रत अमीर खुसरो के कलाम पेश किए गए। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के मुताबिक चिश्तिया सिलसिले से वाबस्ता सूफिया 12वीं सदी से बसंत पंचमी के मौके पर बैन मजहबी इज्तिमा करते आए हैं। दिल्ली में जहां दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर यह मनाया जाता है, वहीं हैदराबाद में दरगाह हज़रत शेख जी हाली के अहाते में ऑल इंडिया मरकज़ी मजलिस चिश्तिया के ज़ेर एहतमाम ये मनाया गया। सूफ़ी मुज़फ़्फ़र अली चिश्ती ने इस सिलसिले में तफसील भी बताई। गांव में हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम इत्तेहाद गंगा जमनी तहजीब का पैगाम जाता है दरगाहों से, वो उसके लिए भी एक बहुत ही अहम कड़ी है और ये अहम वाक़या है। ये तो बोला ना हज़रत निज़ामुद्दीन महमिल्ला की दरगाह में 750 साल से 750 साल से। खुशनसीबी है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं। 2008 में मैं उनके वालिद साहब थे, मैं इंडिया हेरिटेज अवार्ड दी हूँ जी। और ये दक्कन का सूफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है यहाँ का हिस्ट्री का। जी जी। सुना जाता है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं कि खुदशाही दौर में भी और आसिफ जाही दौर में भी बसंत फेस्टिवल सेलिब्रेट जी। और आज जो आर्किटेक्चरली जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास मार्बल के थंडरबर्ड के जालियाँ हैं जी हाँ। और सबसे यहाँ पे सोल है। So for me, this highlights why Hyderabad is such a special place. The music, the culture, the spirituality. This is a wonderful evening, and I'm only sorry I could not stay longer. But it's been a perfect evening, and I'm really pleased that I've been able to introduce 16 of my colleagues from across India to this wonderful Sufi event. Is this your first Sufi event, or It is my first Sufi event, but it will not be my last. But as I said, I'm really pleased that I have 16 colleagues here from across India and from the UK. How do you To feel? bring them here to the Sufi event is a very special moment for me. Tell me something about Hyderabad. How did you enjoy it, or enjoying your I've been in Hyderabad for 2 years. It's the warmth, it's the hospitality, it's the people. It's people. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना आंध्र प्रदेश ने तमाम इंसाफ पसंद आवाम से अपील की है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बिल की मुखालिफत करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क की जमहूरियत और दस्तूर की हुक्मरानी के हामी तमाम ताकतों से अपील की है कि वो वक्फ बिल 2024 और यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की सख्त मुखालिफत करें। वक्त तरमीमी बिल पर तश्कील दी गई पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के तरीक़ेकार और स्पीकर लोकसभा को पेश की गई कमेटी की सिफारिशात पर सख्त रद्द अमल देते हुए फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, मौलाना सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा के अलावा मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दीगर ज़िम्मेदारान ने कहा है कि इस कमेटी ने इब्तिदाई से एक मौनदाना रवैया अख्तियार किया था और वक्फ से जिनका रास या बिलवास्ता ताल्लुक़ है उनके नुक्ते नज़र को ज़ब्त तहरीर करने के बजाय वक्फ को ख़त्म करने की इस कमेटी ने साजिश के तहत अपनी सिफारिशात पेश की हैं। हत्ता कि मुश्तरका कमेटी में शामिल मुअज़्ज़िज़ अपोजिशन अरकान की तरामीम व तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की तश्कील और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम अरकान और सरकारी अहदेदारों को मुसल्लत करने की सरकारी तरामीम को कबूल किया गया है। फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल पर अपोजिशन अरकान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों जमातों के मौक़िफ़ की तायद की है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा है कि तमाम इंसाफ पसंद अवाम इसकी मुखालिफत करे। नीज़ रियासत उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज को दस्तूर के ख़िलाफ़ करार देते हुए फोरम ने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करने वाली सियासी और गैर सियासी तंजीमों, जमातों और इदारों से कहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। ज़ात पात की मरदमशुमारी एक तारीखी कारनामा, रिपोर्ट काबीना की ज़ीली कमेटी को पेश कर दी गई। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया दावा। तबक़ाती सर्वे की रिपोर्ट गलतियों से पुर, BRS पार्टी क़ायद श्रीनिवास गौड़ ने किया दावा।
منگل کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس BC تحفظات کے سلسلے میں بل پیش کیا جائے گا۔ ہائیڈرا کی نظامی کارروائیاں جاری، شمس آباد میں غیر مجاز تعمیر کو منہدم کیا گیا۔ بسنت پنچمی کی مناسبت سے صوفی بسنت فیسٹیول کا اہتمام، قومی یکجہتی کا بہترین مظاہرہ۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہماری روبی نیوز کو آپ آن لائن www.rubynews.in کے علاوہ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔